بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 172واں دن 22 جمادی الثانیہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ ماہ ربیع الاول پیر کے دن سن 11 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر مبارک کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کو اپنے پروردگار کے سامنے صف میں کھڑا دیکھ کر مسکرائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اسی دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، وحی لانے کے اعتبار سے آج میرا آخری دن ہے، اس کے بعد میں وحی لے کر زمین پر نہیں آؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آخری دن ہے، میرا آخری سلام قبول فرمائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو زندگی اور موت دونوں پیش کی گئی تو میں نے موت کو پسند کیا۔ پھر یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، تم میری قبر کو ہرگز سجدہ گاہ نہ بنانا۔ لوگوں کو نماز پڑھنے اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ پھر جو وقت گزرتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرماتے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلی سے ملاقات کا شرف عطا فرما۔ اس طرح 12 ربیع الاول سن 11 ہجری پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رفیق الاعلی کہتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، گھی میں برکت۔ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے سفر میں گھی کی مشق کی ذمہ داری میری تھی۔ دوران سفر میں نے اس میں سے تھوڑا سا گھی نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا، اور مشق میں دیکھا تو گھی بہت ہی کم بچا تھا۔ میں نے وہ مشق دھوپ میں رکھ دی اور میں سو گیا۔ اچانک میں نے گھی کے بہنے کی آواز سنی تو میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو گھی بہ رہا تھا۔ میں جلدی سے کھڑا ہوا اور مشق کا منہ پکڑ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اگر اس کو چھوڑ دیتے تو پوری وادی گھی سے بہنے لگتی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 دن اخلاص سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے بری ہونے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، فرض نمازوں کے بعد کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، یتیم کی پرورش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس سے اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، سود خور سے جنگ کا اعلان۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اگر تم سود لینے سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، اللہ ہی روزی تقسیم کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے، اور ایک کو دوسرے پر مرتبے کے اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، اور آپ کے رب کی رحمت اس دنیاوی مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کو یہ لوگ جمع کرتے پھرتے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، زمین گواہی دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارہا، یعنی اس دن زمین اپنی سب باتیں بیان کر دے گی۔ پھر ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو زمین کیا خبریں بیان کرے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد اور عورت کے متعلق اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا تھا، وہ کہے گی اس نے ایسا اور ایسا عمل فلاں فلاں دن کیا تھا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ ختنہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک ختنہ کرنا ہے۔ فائدہ، ختنہ کرنے سے شرمگاہ کے کینسر، ایگزیما جیسی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو اور برائی کو مٹانے کے لیے نیکی کر لیا کرو اور لوگوں سے اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا کرو۔